بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 11 اگست 2026 ہے اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 28 صفر 1448 ہجری کی تاریخ بنتی ہے۔ ہم آپ کے لیے سعودی عرب، دیگر خلیجی ممالک اور دنیا بھر سے ویزا، اقامہ، جوازات، لیبر قوانین، حج عمرہ، فلائٹ آپریشن اور اوورسیز پاکستانیوں سے متعلقہ اہم ترین اور مستند تازہ ترین خبریں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویورز، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک صرف خبر ہی نہیں بلکہ اس کی درست اور آسان وضاحت بھی پہنچائی جائے تاکہ آپ کے لیے معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے سبسکرائبر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن میں آل کا آپشن کو لازمی پریس کر لیے گا۔ ویڈیو لائک کر کے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر۔ ریاض سے ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، جس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ صوفے بنانے والی یعنی فرنیچر بنانے والی فیکٹری میں خوفناک آگ لگنے کے نتیجے میں 16 غیر ملکی افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق ایشیائی ملک بنگلہ دیش سے ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ المناک واقعہ اتوار 9 اگست کو ریاض کے موسیٰ صنایع کے علاقے میں پیش آیا، جہاں صوفے بنانے والی ایک فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے نتیجے میں فیکٹری میں موجود متعدد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سعودی عرب میں موجود بنگلہ دیشی سفارت خانے کے حکام متعلقہ فیکٹری پر پہنچ گئے اور متعلقہ سعودی حکام کے ساتھ مل کر معلومات اور ضروری کارروائی کا آغاز کیا۔ بنگلہ دیشی سفارت خانے کے مطابق متاثرہ خاندان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ جاں بحق افراد کی شناخت مکمل کی جا سکے اور قانونی کارروائی اس میں دیگر ضروری جو مراحل ہیں اسے تیزی سے مکمل کیا جائے۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے اس المناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق شہریوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا ہے کہ تمام قانونی اور انتظامی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد متاثرہ خاندانوں کی رضامندی سے جاں بحق افراد کی میتیں بنگلہ دیش منتقل کی جائیں گی، یا وہ میتیں جن کے خاندان اسے سعودی عرب میں ہی دفنانا چاہتے ہیں یہیں پر دفنا دیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ اور سیکرٹری خارجہ نے بھی اس حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ویورز، یہ واقعہ ایک بار پھر اس حقیقت کی اہمیت اجاگر کرتا ہے کہ صنعتی اور رہائشی مقامات پر فائر سیفٹی، ہنگامی راستوں اور حفاظتی انتظامات پر خصوصی توجہ ضروری ہے۔ سعودی عرب میں مقیم تمام اوورسیز ورکرز اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی یہ اہم یاد دہانی ہے کہ کام کی جگہ پر حفاظتی اصولوں اور ہنگامی صورتحال سے متعلق معلومات کو ہمیشہ انتہائی سنجیدگی سے لیا جائے تاکہ ہم سب جو کہ غیر ملکی سعودی عرب یا دیگر ممالک میں رہتے ہیں اپنی جانوں کو بہتر انداز میں بچا سکیں اور کام بھی کر سکیں۔ سعودی عرب میں تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد غیر ملکی ورکرز مختلف شعبۂ زندگی میں کام کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، جس میں 25 لاکھ کے قریب پاکستانی بھی موجود ہیں۔ اس بارے میں تازہ ترین ایک اپڈیٹ آئی ہے کہ اقامہ ہولڈرز کے جو پاسپورٹس ہیں اس کی معلومات اگر اپڈیٹ کرنا ہوں تو کیا اس پر فیس لگے گی۔ یہ کافی زیادہ آج کل اطلاعات شیئر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد کے پاسپورٹ 5 سال یا 10 سال کے لیے ان کی ایمبیسیز تجدید کرتے ہیں یعنی بناتے ہیں۔ سعودی جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ یعنی جوازات نے ایک اہم سوال کا واضح جواب دیا ہے کہ کفیل کی جانب سے مقیم غیر ملکیوں کے پاسپورٹ معلومات اپڈیٹ کیے جانے پر کوئی فیس ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک شخص نے سعودی پاسپورٹ حکام سے سوال کیا کہ کفیل کی جانب سے مقیم کارکن کے پاسپورٹ کی معلومات اپڈیٹ کرانے پر کوئی فیس عائد ہوتی ہے یا کہ نہیں۔ اس کے جواب میں جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ نے اپنے سرکاری ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ پاسپورٹ کی معلومات منتقل کرتے یا اپڈیٹ کرنے پر کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے۔
یعنی یہ سروس مکمل طور پر مفت ہے۔ دوسری جانب جوازات نے اقامہ ہولڈر کے گمشدہ شناخت کی رپورٹ درج کرنے کے حوالے سے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمپنیاں اپنے مقیم غیر ملکی ملازمین کی گمشدہ شناخت یعنی کہ اقامہ یا دیگر ڈاکومنٹس کی رپورٹ مقیم پورٹل کے ذریعے لازمی درج کرائیں۔ جوازات کے مطابق اس مقصد کے لیے 6 آسان مراحل پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ سب سے پہلے مقیم پورٹل پر لاگ ان کیا جائے، اس کے بعد کارکن کی فائل کو کھولا جائے، پھر پاسپورٹ سروس کا آپشن منتخب کیا جائے گا اور آخر میں گمشدہ شناخت کی رپورٹ درج کرنے کا آپشن منتخب کر لیں گے۔ یہ مکمل ہدایت جوازات کی جانب سے اپنے سرکاری ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے جاری کی گئی ہیں تاکہ کمپنیاں اور کفیل اپنے غیر ملکی کارکنوں کے گمشدہ ڈاکومنٹس کی رپورٹ درج کرانے کا طریقہ کار واضح طور پر معلوم کر سکیں۔ مجموعی طور پر ویورز، جوازات کی جانب سے دی جانے والی یہ دونوں وضاحتیں کمپنیوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے ڈیجیٹل خدمات کے استعمال کو مزید آسان اور شفاف بنانے کی مستقل کوششوں کا اہم حصہ ہیں، جس سے غیر ضروری الجھن اور غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ویورز، اگست کے آغاز کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر ایسی خبریں وائرل ہوئیں کہ سعودی ایئر لائن پاکستانی مسافروں کے ٹکٹوں میں 50% ڈسکاؤنٹ دینے جا رہی ہے یا دے رہی ہے۔ کچھ بھائیوں نے مجھ سے بھی اس بارے میں پوچھا کہ آپ مستند خبریں شیئر کرتے ہیں، اس بارے میں تفصیلات شیئر کریں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو سے مکمل اور مختلف جو معلومات ہیں جو آپ کے پاس ہیں وہ شیئر کریں۔ ویور، آپ تمام حضرات کے اعتماد کا بہت شکریہ کہ جو آپ مستند خبریں دیکھنے کے لیے میرے چینل کا رخ کرتے ہیں۔ ویورز، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے سعودی عرب سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ہر سال اگست کے مہینوں میں ایک اہم اعلان کا اکثر انتظار کیا جاتا ہے۔ وہ ہے سعودی عرب کی قومی ایئر لائن السعودیہ کی جانب سے بین الاقوامی فلائٹس پر 50% تک ڈسکاؤنٹ کی سالانہ آفر۔ اس سال بھی سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف رپورٹس گردش کر رہی ہیں۔ سعودی ایئر لائن گزشتہ 3 سالوں یعنی کہ 2023، 24 اور 25 سے مسلسل ہر اگست پر یہ خصوصی رعایتی مہم چلاتی ہے۔ ہر سال اس آفر کا پیٹرن تقریباً ایک جیسا ہی رہا ہے۔ بکنگ کی مدت 17 سے 31 اگست کے درمیان رکھی جاتی ہے، جبکہ سفر کی مدت سپٹمبر سے نومبر یا دسمبر تک ہوتی ہے۔ یہ ڈسکاؤنٹ بزنس اور اکانومی دونوں کلاسز پر لاگو ہوتا ہے اور مسافروں کو اپنی بکنگ سے پہلے تبدیلی مفت کرنے کی سہولت بھی ہوتی ہے۔ اس آفر کا فائدہ خاص طور پر جدہ ریاض کے ہوائی اڈوں سے سفر کرنے والے پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی مسافروں کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس سال یعنی 2026 کے لیے سعودیہ ایئر لائن کی جانب سے تاحال ابھی کوئی آفر یا باضابطہ سرکاری اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ مختلف ٹریول انڈسٹریز کے ذرائع جو ہر سال اس مہم پر نظر رکھتے ہیں، ان کے مطابق سعودیہ نے رواں سال ابھی تک چھوٹے پیمانے کی پروموشنز کو شیئر کیا ہے، جیسے کہ خلیجی اور افریقی روٹس کے لیے 25% ڈسکاؤنٹ اور بحر احمر العلا کے روٹس پر خصوصی کرایہ جات، مگر وہ بڑی بین الاقوامی انٹرنیشنل فلائٹ جس میں 50% آفر دی جاتی تھی ابھی تک شروع نہیں کی گئی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں کے پیٹرن کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اگر یہ آفر آتی ہے تو اس کا اعلان 17 یا 18 اگست کو ہو جائے گا۔ ویور، یہ ابھی صرف اندازہ ہے، حتمی تاریخ کا تعین سعودی ایئر لائن کے سرکاری اعلان کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ خواہش مند مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ سعودیہ کے سرکاری ویب سائٹ، موبائل ایپس پر نظر رکھیں۔ میرے چینل کو دیکھتے رہیں، جیسے ہی اس بارے میں اطلاعات آئے گی حتمی اعلامیے کے ذریعے آپ تمام حضرات کو شیئر کر دی جائے گی۔